بھی بتائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ بھئی یہ خواب یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ملک ہے، اس ملک میں اگلے 7 سال تو پیداوار اچھی ہوگی، لیکن اس کے بعد اگلے 7 سال بہت کم پیداوار ہوگی، بہت پریشانی ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک ترکیب بھی بتائی کہ جو غلے کی پیداوار پہلے 7 سالوں میں ہو، اس کو کس طرح کنزیوم کیا جائے کہ وہ پورے 14 سال تک کے لیے کافی ہو۔ ایک بہت پروفیشنل قسم کی ترکیب بھی بتائی، صرف تعبیر نہیں بتائی، بلکہ ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مسئلے کا ایک حل بھی کہا کہ یہ بھی کہہ دینا بادشاہ سے کہ آپ کو ایسا انتظام کرنا چاہیے جو فصلیں پیدا ہوں ان کی حفاظت اور تقسیم کا ایسا ایک انتظام کر دیجیے، تب بھی یہ ملک بچ پائے گا بھکمری سے۔ یہ جو خواب کی تعبیر اور تجویز، مخلصانہ ہمدردی اس شخص کے ذریعے بادشاہ کو ملی، تو بادشاہ تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے کہ جو جیل میں ہونے کے باوجود اتنی ہمدردی کر رہا ہے اور اتنی ماہرانہ تعبیر بتا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں رہائی کا حکم دیتا ہوں، اپنی اختیار خاص کو استعمال کر کے اس کو فوراً رہائی کا پروانہ بھیجا اور کہا کہ لے کر آؤ۔ اب وہ رہائی کے حکم نامے کو لے کر جب سرکاری افسران جیل پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہ، میں اس طرح باہر نہیں نکلوں گا۔ مجھ پر ایک الزام لگا تھا، اس کا کوئی کیس نہیں چلا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تب جا کر جب میں بے گناہ ثابت ہوں گا تب میں باہر آؤں، ایسے نہیں آؤں۔ پھر واپس آئے وہ لوگ اور انہوں نے بادشاہ سے یہ بتایا۔ بادشاہ نے پھر محسوس کیا کہ یہ تو غیر معمولی آدمی ہے، چنانچہ بادشاہ نے وہ عدالت جیل میں اپنے محل میں خود طلب کر لی، سارے پارٹیز کو بلا لیا، فائلیں آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں سمن کر لی، اور بادشاہ نے کیس کی ہیئرنگ خود شروع کی۔ چنانچہ جتنے بھی اس میں فریق تھے ان سب کو بلایا، جو ملک کی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، ان کو بلایا، ان سے کہا اب کیا کہتی ہو تم بتاؤ یوسف کے بارے میں۔ تو وہ سمجھ گئیں کہ اب جھوٹ بولنے کا وقت نہیں ہے، بادشاہ کے تیور دیکھ رہی تھی وہ، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے غلط الزام لگایا تھا، ہم جھوٹے تھے، یوسف بالکل پاک دامن۔ اس کے بعد جو اصل لیڈی تھی، فرسٹ لیڈی، پرائم منسٹر کی بیوی، اس سے پوچھا امراۃ العزیز اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو تم؟ تو اس نے اس وقت وہ بھی مجبور ہو گئی اور اس نے کھل کر کہا الآن حصص الحق انا راودتہ عنہ، کہ میں اب بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا، بالکل سچائی واضح ہو چکی، میں نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، یوسف بالکل پاک دامن، جو مجرم میں تھی یوسف نہیں۔ پھر آخر میں یوسف علیہ السلام کو موقع دیا گیا، اب تم کیا کہتے ہو تم بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا، بہت سے مفسرین کی تشریح کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف نے پہلے تو یہ کہا کہ میں نے یہ جو کہا تھا کہ جب تک الزام کی تحقیق نہیں ہوگی میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، اس کا پیچھے میرا صرف اتنا مقصد تھا کہ یہ بات سب کو معلوم ہو جائے، متعلق لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کسی کی امانت میں کوئی خیانت کبھی نہیں کی، اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور میں چاہتا تھا یہ پیغام بھی اچھی طرح عام ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹے سازشی لوگ ہوتے ہیں ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، بالآخر وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں جو بچ گیا گناہ سے تو اس میں میرے تقوی کا میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی شفقت ہے کہ اس نے مجھے بچایا، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ سارے مقدمے کی سماعت جب بادشاہ نے کی تو بادشاہ نے یہ آرڈر کیا کہ بالکل صاف ہو گئی بات، یوسف بالکل بے گناہ ہے۔ اب جو میں سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی، بادشاہ اپنے کمرے خاص میں چلے گئے اور وہاں سے پیغام بھیجا کہ بھیجو میرے پاس ایتونی بہی استخلصہ لنفسی، اکیلے بلایا یوسف علیہ السلام۔ مفسرین نے ابن کثیر سے لے کر آج تک کے مفسرین نے متعدد سندوں سے ثابت کیا ہے، وہ پورا مکالمہ نقل کیا ہے جو تنہائی میں بادشاہ اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ اس میں بادشاہ نے یہ کہا میں تم کو پہچان گیا ہوں، تمہارے کیلیبر کو، تمہارے خلوص کو، تمہاری ہمدردی کو، تمہاری صلاحیت کو۔ اب میرا ملک بھکمری کے کگار پر ہے، کوئی بچا نہیں پائے گا، میرا ساری قوم اور اس کے آفیسر کرپٹ ہو چکے ہیں، تم سنبھالو حکومت۔
میں تم کو پورا اقتدار سونپتا ہوں۔ یہاں تک لکھا ہے روایات میں، ابن کثیر نے جو روایات نقل کی ہیں کہ بادشاہ نے یہ تک کہہ دیا کہ سکے پر میرا نام رہے گا لیکن اختیار اور پاور پورا تمہارا رہے گا، اب تم سنبھالو ملک کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں پورا اقتدار لینے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، ابھی آپ صرف جو منسٹری آف فوڈ ہے، جو وزارت غذا و خوراک ہے، جو کرائسس کا اس وقت شکار ہے، آپ مجھے وہ محکمہ دے دیجیے بس۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اور اس لیے کہ میرے اندر دو صفات ہیں، میں ایکسپرٹ بھی ہوں اس کا، غلے کی حفاظت اور تقسیم کا۔ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہا انہوں نے یہ، ایک تو میں امانت دار اور دیانت دار ہوں، حفیظ ہوں، اور علیم یعنی میں ایکسپرٹ بھی ہوں، کیونکہ وہ خاندانی طور پر ایک کسان گھرانے کے فرد تھے۔ فلسطین آج بھی پورے کھیتی پر مبنی ہے، تو میں تو ایک زراعتی گھرانے کا انسان ہوں، میں جانتا ہوں کیسے کیا جائے گا، لہذا مجھے اس کا موقع دیجیے۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ بادشاہ سلامت کی نظر میں اتنا معتبر مقام حاصل کرنے کے باوجود اور اتنی توجہ پانے کے باوجود اس وقت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت نہیں دی، ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ بہت بڑا $1,000,000 کوشچن ہے کہ وہ داعی جو جیل میں آئے ہوئے قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت دے رہا ہے، وہ بادشاہ کو ہیڈ اسٹیٹ کو دعوت دینے میں دیر کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہی حکمت دعوت۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت خدا کی توفیق سے سمجھ لیا کہ اس وقت بادشاہ کا جو مین کنسرن ہے وہ اپنی قوم کو اس کرائسس سے بچانا ہے، اور میں اگر اس کرائسس سے بچانے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گیا تو پوری قوم ایمان لائے گی، آج نہیں تو کل۔ مجھے تھوڑے صبر کے ساتھ قوم کی خدمت کرنی ہے، قوم کے جو اصل برننگ ایشوز ہیں ان ایشوز میں قوم کو کسی طرح ایک مخلص مددگار کی حیثیت سے اپنے کو انٹروڈیوس کرانا ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہ منسٹری سنبھالی پھر کیا کیا، یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کا راشن کارڈ بننا اور ہر ایک کی ضرورت کے مطابق غذا کا وہاں پہنچنا۔ میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک نظریاتی بات کر رہا ہوں، میں اتنا ناواقف نہیں ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جس طرح کا اس بادشاہ کو اپنے منسٹرز اور آفیشلز پر بھروسہ نہیں تھا، ویسے ہی حال ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 7 سال تو دور کی بات ہے، ہمارے ملک کا جو موجودہ عملہ ہے یہ تو 7 مہینے بھی غلے کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ لیکن اب اس کا کیا اشارہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اشارہ میں یہاں پر کیوں کر رہا ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور یہ کر کے بھی